السلام علیکم عزیزان محترم، آج کا درس جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ درس چہارم ہے توصیف افراد۔ سب سے پہلے کوئی نئے الفاظ ہیں ان کے بارے میں ہم ذکر کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، اس میں جو مدیر ہے وہ کہتے ہیں پرنسپل کو، دوست کہتے ہیں دوست کو، ہمکار کہتے ہیں ساتھ میں کام کرنے والے کو، ہم کلاسی بولتے ہیں کلاس میں ساتھ پڑھنے والے کو، اسی طرح مہمان بولتے ہیں مہمان کو، اور ہمسائے بولتے ہیں ہمسائے کو۔ یہ آسان الفاظ ہیں، آگے چلتے ہیں۔ ایک بار ان کو واپس میں ان کی وہ کر دیتا ہوں تاکہ لہجہ کلیئر ہو جائے۔ مدیر، مہمان، دوست، ہمسائے، ہمکار، ہم کلاسی۔ صحیح ہے، آگے چلتے ہیں عزیزان محترم۔ اب آتا ہے چھوٹا، بڑا، لمبا، موٹا، یہ ساری چیزیں، ان کو فارسی زبان کے اندر ہم کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہے کوچک۔ صحیح ہے، کوچک کہتے ہیں چھوٹے ہونے کو، بزرگ کہتے ہیں بڑے ہونے کو۔ اسی طرح کوتا کہتے ہیں چھوٹے ہونے کو، اور بلند کہتے ہیں لمبا ہونے کو۔ صحیح ہے، اگر لمبائی چوڑائی میں دیکھا جائے تو کوتا بلند آئے گا، اگر چھوٹے بڑے میں دیکھا جائے تو کوچک اور بزرگ آئے گا۔ پھر لاغر کہتے ہیں پتلے انسان کو، اور چوک کہتے ہیں موٹے انسان کو۔ اسی طرح پیر کہتے ہیں بزرگ انسان کو، جوان کہتے ہیں جوان انسان کو۔ صحیح ہے، آگے چلتے ہیں۔ گنتی آ رہی ہے، اس کو ساتھ میں پڑھتے ہیں۔ یہ آپ نے یاد کرنی ہے 1 سے 10 تک۔ جن لوگوں نے یاد کر کے سنائی ہے ان کا بہت شکریہ۔ 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20۔ ایک بار واپس پڑھ لیتے ہیں۔ 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20۔ صحیح ہے، آگے چلتے ہیں۔ اسی طرح 2 دہائیے کے مشنوید خط بکشید۔ جو الفاظ بولے جا رہے ہیں ان کو آپ نے ٹک کرنا ہے، یہ جو آپ کو آڈیو بھیجی جائے گی اس میں۔ دوبارہ بشنوید و اعداد را بے تصویر وصل کنید۔ صحیح ہے، یہ اعداد ہیں، ان کا ان تصویروں کے ساتھ آپ نے جملہ بندی کرنی ہے۔ صحیح ہے، اور یہ تصویریں زیادہ ساری وہی ہیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، لہٰذا یہ آپ کا آج کا ہوم ورک ہو جائے گا۔ جیسے میں ایک بنا کے دکھا سکتا ہوں کہ اینجا 11 تا اشپز است۔ صحیح ہے، من 12 تا خطکش دارم۔ صحیح ہے، اس طرح سے جملہ بندی کرنی ہے۔ اس کے بعد عزیزان محترم، اس میں شما چیز آ گیا ہے پیش گفتگو۔ جیسے کسی کو بولتے ہیں احتراماً، کسی آقا کو بولتے ہیں آقای، خانم، دختر، استاد، مہندس۔ پھر اس کا نام لیتے ہیں، اور پھر نام خانوادگی جسے فامیل بھی کہا جاتا ہے، جسے ہم لوگ انگلش میں سرنیم کہتے ہیں۔ صحیح ہے، یہ ایزی ہے، اس میں کوئی خاص چیز نہیں ہے، بس آپ نے یہ جو عنوان ہے یہ یاد کر لینا ہے۔ مرد کے لیے آقا آتا ہے، عورت کو ہمیشہ خانم کہہ کے پکارا جاتا ہے، دختر کو دختر کہہ کے پکارا جاتا ہے، استاد کو استاد، اور مہندس یعنی انجینئر کو انجینئر کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں یہ گفتگو میں، اس کو ساتھ میں پڑھتے ہیں۔ سلام، حال شما خوب است؟ آپ کا حال ٹھیک ہے؟ ممنون، خوبم، بہت شکریہ، میں ٹھیک ہوں۔ اس میں شما چیست؟ تمہارا نام کیا ہے؟ نازنین، نازنین کہہ رہی ہے میرا نام ہے۔ فاملی شما چیست؟ تمہارا سرنیم کیا ہے؟ بہشتی، بہشتی میرا سرنیم ہے۔ بہ بہ، چے اسم و فاملی کیشنگی۔ یہاں پہ کشنگ کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت۔ بہ بہ یہ لوگ کہتے ہیں واہ واہ کی جگہ پر، جیسے ہم لوگ پاکستان میں کہتے ہیں واہ واہ کیا بات ہے، اسی طرح یہ لوگ کہتے ہیں بہ بہ۔ پھر چے اسم و فاملی کیشنگی، تمہارا نام اور فیملی کتنا اچھا ہے۔ نازین بہشتی، نازین بہشتی اس کا پورا نام لیا۔ متشکرم، بہت شکریہ۔ صحیح ہے، آگے چلتے ہیں عزیزان محترم۔ اسی طرح سے یہ گفتگو ہے۔ اس میں فاملی، دوست، استاد شما چیست؟ شما اہل کجا هستید؟ شما چی کاره هستید؟ شغل شما چیست؟ یہ سارے پرانے جملے ہیں جو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں پرانی کتابوں میں۔ اب آتے ہیں عزیزان محترم پیش گفتگو۔ صحیح ہے،
کہ یہ اب آپ نے ایکسپریشنز دیکھنے ہیں اس کے اور بتانے ہیں۔ اخمو بولتے ہیں دکھی انسان کو، صحیح ہے۔ خیندرو بولتے ہیں جو بہت ہنسنے والا ہے۔ خجالتی بولتے ہیں شرمانے والے کو۔ مہربان بولتے ہیں مہربان کو۔ پرحرف بولتے ہیں زیادہ بولنے والے کو۔ کھیم حرف بولتے ہیں کم بولنے والے کو۔ کھد کوتھا، کھد کوتا چھوٹے قد والے کو۔ کھد بولند لمبے قد والے کو، صحیح ہے۔ یہ نئے الفاظ ہیں، یہ لازمی یاد کر لیجئے گا، کافی کام آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ جملہ بندی ہے، دوست من پرحرف است کم حرف نیست، میرا دوست زیادہ بولنے والا ہے کم بولنے والا نہیں ہے۔ ہم کلاسی من خجالتی است خندرو نیست، میرا جو ہم کلاسی ہے وہ شرمانے والا ہے زیادہ ہنسنے والا نہیں ہے۔ استاد من اخمو نیست خندرو است، میرا استاد اخمو نہیں ہے مطلب دکھی نہیں ہے، جیسے ہمارے ہاں وہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے منحوس کا، اخمو۔ یہ منحوس مطلب ایک ایسا بندہ جو سڑا ہوا منہ بنا کے گھومتا رہتا ہے نا، اگر نارمل اردو میں بولا جائے تو اس کو کہا جاتا ہے۔ اور خندرو بولتے ہیں خوشگل انسان کو جو ہر کسی سے ہنس کے بات چیت کرتا رہتا ہے، یہ وہ اس طرح سے، جس کو ہم اردو میں خشکا بھی کہتے ہیں کراچی کی لینگویج میں۔ اچھا، اس کو اخمو کہا جاتا ہے۔ ہم کلاسی شما کد بلند است، تمہارے ہم کلاسی کا قد بلند ہے۔ نہ قد بلند نیست خیلی قد کوتاه است، نہیں قد بلند نہیں ہے بہت قد چھوٹا ہے۔ چطور آدمی است، وہ کس طرح کا بندہ ہے۔ پسر خیلی خوبی است، وہ بہت اچھا انسان ہے۔ اما کم حرف و خجالتی است، لیکن وہ بہت کم بولتا ہے اور شرماتا رہتا ہے، صحیح ہے۔ آگے چلتے ہیں عزیزان محترم، یہاں پہ کچھ جملے آ رہے ہیں۔ شغل دوست شما چیز، تمہارے دوست کا شغل کیا ہے۔ فیملی ہو چیز، اس کا فیملی کیسی ہے، صحیح ہے، کیا نام ہے۔ چتور کو چہ تور بھی لکھتے ہیں، چجور بھی لکھتے ہیں۔ آدمی است، صحیح ہے، چتور آدمی است بھی یوز کر سکتے ہیں، چجور آدمی است بھی یوز کر سکتے ہیں، کس طرح کا آدمی ہے۔ اہل کجا است، کہاں سے تعلق رکھتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں محل صفت، صحیح ہے، اس کو ہم چیک کرتے ہیں۔ دکتر جوان، جوان دکتر۔ کیف کوچک چھوٹا بیگ۔ اشپز چوک موٹا باورچی۔ کیف بزرگ بڑا بیگ۔ مثال، من یک کیف بزرگ دارم، میرے پاس ایک بڑا بیگ ہے۔ برادر من دوتا میداد کوچک دارد، میرے بھائی کے پاس دو چھوٹی پینسلیں ہیں۔ اس طرح سے آگے آتے ہیں۔ پرستار اور جوان کے بارے میں جملہ بندی کرنی ہے۔ خلبان اور پرحرف کے بارے میں بات کرنی ہے، بہت بولنے والا ہے، اس پہ جملے بندی کرنی ہے 3۔ اور اشپز و قد بلند، اس کے بارے میں آپ نے 3 جملے بنانے ہیں، صحیح ہے۔ اسی طرح سے مہندس اور اخمو کے تھوڑا غصے والا خشکا سا مہندس ہے۔ اس کے بعد خطکش و کوتھا اور تراش و کوچک، صحیح ہے، ان پہ آپ نے جملہ بندی کرنی ہے۔ اب یہ آپ کو بتا رہے ہیں دستور۔ سب سے پہلے اسم آتا ہے، اس کے بعد اس کی صفت آتی ہے اور پھر است لگاتے ہیں۔ جیسے این دختر جوان است، آن اشپز چوک است، کیف من بزرگ است، صحیح ہے۔ پہلے اردو میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، پہلے اس چیز کی نام لیا جاتا ہے، اسم لیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کی صفت لائی جاتی ہے اور اس کے بعد جملے کو تمام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ادھر بھی جملے کو اسی طرح سے تمام کرنا ہے۔ اب آگے کرتے ہیں عزیزان محترم۔ اسم من محمد است، من اہل لبنان هستم، میرا نام محمد ہے، میں لبنان سے تعلق رکھتا ہوں۔ اسم ہم کلاسی من ہاشم است، میرے ہم کلاسی کا نام ہاشم ہے۔ ہاشم خیلی قد بلند و لاغر است، ہاشم جو ہے بہت پتلا اور لمبا انسان ہے۔ اور یہ کیف بزرگ دارد، ایک بڑا بیگ پکڑ کے گھومتا رہتا ہے۔ ہاشم ایک دوست خوب دارد، ہاشم کا ایک بہت اچھا دوست ہے۔ اس میں دوست او داؤد ہے، اس کے دوست کا نام داؤد ہے۔ داؤد اہل سوریہ است و دو فرزند دارد، داؤد جو ہے سوریہ سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے 2 بیٹے ہیں۔ او فروشنده است و یک مغازه بزرگ دارد، وہ ایک دکان والا ہے اور اس کے ایک بہت بڑی دکان ہے۔ داؤد خیلی مہربان است، داؤد بہت مہربان ہے۔ وہ ہمیشہ مہمان دارد، اور ہمیشہ مہمان اس کے پاس ہوتے ہیں۔ وہ خیلی پرحرف ہم است، وہ بہت زیادہ بولنے والا بھی ہے۔ اما ہاشم خیلی کم حرف است، لیکن ہاشم جو ہے بہت کم بولنے والا ہے۔ آنها دوستان خوبی هستند، وہ بہت اچھے دوست ہیں آپس میں۔ اب یہاں آ جاتے ہیں عزیزان محترم، بتوجہ به متن درست غلط بودن و جمله های زیر مشخص کنید۔
جو جملے غلط ہیں ان کو ہم نے مشتق. اس میں دوسرے من محمد داؤد است، یہ غلط ہے. ہاشم خیلی قد کوتا، یہ غلط ہے. داؤد خیلی پرحرف است، صحیح ہے. داؤد خیلی پرحرف نہیں تھا، داؤد ہاں بلکہ داؤد پرحرف تھا، یہ ٹھیک ہے. داؤد اہل یمن است، یہ یمن کا تھا یا نہیں تھا یہ دیکھنا پڑے گا. وہ لبنان کا تھا، اور داؤد 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 نہیں سوریا کا تھا، یہ بھی غلط ہو گیا. صحیح ہے. اسی طرح محمد لبنانی است، یہ بھی غلط ہو گیا، ہاشم لبنانی تھا. ہاشم یہ کیف کوچک دار غلط ہے، ہاشم کا کیف بڑا تھا. ہاشم خیلی آخمو است، نہیں خندرو ہے، وہ اچھا آدمی ہے. داؤد و ہاشم دوستان خوبی ہستن، یہ صحیح جملہ ہے. صحیح ہے. آگے چلتے ہیں. نوشتن، اس میں دوست من او اہل دیش است. آج کا میں آپ لوگوں کو ہوم ورک دے دیتا ہوں. ایک تو آپ نے نوشتن کرنی ہے کہ اپنے دوست کے بارے میں، جو لڑکی ہیں وہ اپنی دوست کے بارے میں، لڑکے جو اپنے دوست کے بارے میں کس طرح کا 8 سے 10 لائنوں کا مضمون لکھیں. صحیح ہے. یہ آپ لوگوں نے لازمی کر کے بھیجنا ہے، لازمی کر کے بھیجنا ہے، تاکہ میں ایک بار چیک کر لوں کہ آپ کا مضمون رائٹنگ کیسی ہو گئی ہے. اس سے علاوہ یہ جو الفاظ ہیں ان کو میں آڈیو بھیجوں گا، اس کے تھرو سن کر ان کو آپ نے جملہ بندی کو کمپلیٹ کرنا ہے. اور بس جو نئے الفاظ ہیں یہ قد کوتا وغیرہ والے، اور یہ ان پر گنتی، اور یہ جو ہے کوچک بزرگ وغیرہ والے، یہ الفاظ آپ نے یاد کرنے. باقی یہ تو آسان ہے، آپ لوگوں کو آتے ہیں پہلے سے. تو یہ ہوم ورک آپ کل تک کر کے بھیجیں، پھر میں گروپ کی نظر ڈالتا ہوں. اور اگر گروپ میں ووٹنگ زیادہ ہے ریگولر لیکچرز کی تو پھر ریگولر لیکچرز ہوں گے، نہیں تو پھر کم لیکچرز ہوں گے. ہر ایک دن کی چھوڑ کے ایک دن لیکچر ہوگا. جزاک اللہ، بہت شکریہ.